آیم دہگ امراض دلی، آمین ثم آمین۔ چالو ہو گیا؟ یہ شب مبارک کا بیان ہے۔ تھانہ بھون میں حاجی مبارک حسین صاحب کے مکان پر 13 شعبان سن 1336 ہجری مولانا تھانوی صاحب نے بیان فرمایا۔ تھانہ بھون میں حاجی مبارک حسین صاحب کے مکان میں کب تک چلے گا جو نام ان کا جن کے مکان میں بیان ہوا؟ اور کتنی دیر ہوا؟ 2 گھنٹے 15 منٹ۔ شروع ہو گئے؟ 2 گھنٹے 15 منٹ۔ لکھا کس نے اس کو؟ حکیم محمد یوسف صاحب مرحوم بجنوری، انہوں نے لکھا۔ اس لیے جی چاہا کہ آج اس بیان کو سنا دوں، اور ہمت کو جواب دے رہی ہے ہمت تو، مگر کیا کروں، شروع کر رہے ہیں، جتنا ہوگا جیسا کچھ ہوگا اللہ وارث میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم الکتاب المبین والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیتیں سورہ دخان کی شروع کی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور اس قول پر اس کی تفسیر اس رات سے بھی کی گئی ہے جو قریب آنے والی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ لیکن اگر یہ تفسیر ثابت بھی نہ ہو تب بھی اس رات کی فضیلت کچھ اس آیت پر موقوف نہیں، احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، مگر یہ بات طالب علمانہ باقی رہی کہ اگر یہ تفسیر ثابت نہ ہو تو پھر لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے، اسی کو لیلۃ مبارکہ بھی فرما دیا گیا۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر قریب آنے والی رات کے ساتھ بھی وہ متیقن نہیں مگر محتمل ضرور ہے، یقینی نہیں مگر احتمال ضرور ہے، اور وہ قریب آنے والی شب برات ہے جو 15ویں شعبان کی 15ویں رات ہے، جو کل کا دن گزر کر پرسوں کا دن گزر کر آنے والی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس رات کے کچھ فضائل کا، اس کے منکرات کا جو آج کل اس میں اختیار کیے جاتے ہیں ذکر کر دیا جائے۔ اس تفسیر محتمل پر حق تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب مبین قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اس واسطے کہ ہم منذر یعنی ڈرانے والے تھے، اسی انذار کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ آگے اس رات کی بابرکت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ کہ اس رات کی شان یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر حکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے، اور حکیم کی قید واقعی ہے، احترازی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام امور با حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام کام حکمت سے ہیں، ان میں کوئی بھی کام بے حکمت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، یا یوں کہو کل امر حکیم سے مراد بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ باقی چھوٹے کام تو عرفاً بڑے کاموں کے ذکر سے وہ خود بخود مفہوم ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ پس بڑے امور اصالتاً اور چھوٹے امور طبعاً، غرض سب امور آیت اس کے اندر داخل ہے۔ اب یہ شبہ رفع ہو گیا کہ روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جملہ کاموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصل ہوتے ہیں، تو وجہ رفع یہ ہے کہ چھوٹے امور بڑوں کے تابع ہو کر فہم میں آ ہی جاتے ہیں۔ اور مشہور تفسیر اس آیت کی اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب برات مراد نہیں، کیونکہ دوسرے موقع پر ارشاد ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہاں فرما رہے ہیں ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نازل ہونے سے مراد دونوں جگہ ایک دفعہ نازل ہونا ہے، تدریجی نہیں، دفعی ہے، تدریجی نہیں، کیونکہ وہ تو 23 سال میں ہوا ہے۔ اور نزول دفعی یعنی ایک مرتبہ ہوا ہے، اس لیے لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر ہی مراد ہوگی۔ یہ قرینہ قویہ ہے اس بات کا کہ یہاں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، لیکن ایک قول بعض کا یہ بھی ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نزول دفعی 2 مرتبہ ہو، کہ 2 دفعہ ایک نازل قرآن لیلۃ مبارکہ میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نزول دفعی 2 مرتبہ ہو۔ تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ نزول دفعی 2 مرتبہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حکم نزول ہو، ایک رات میں حکم نزول ہوا اور دوسری میں اس کا وقوع ہوا، یعنی شب برات میں حکم ہوا کہ اس دفعہ رمضان میں جو لیلۃ القدر آئے گی اس میں قرآن پاک نازل کیا جائے گا، پھر لیلۃ القدر میں اس کا وقوع ہو گیا۔ اور یہ بات کلام میں شائع اور ضائع ہے کہ قرب کو وقوع کے حکم میں کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں مراد حقیقی نزول ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ میں حکمی نزول ہے جو کہ شب برات میں ہوا۔ اور دونوں راتیں ہیں قریب قریب، اس لیے قرب نزول کو نزول کے حکم میں کر دیا۔ بہرحال ظاہر تو یہی ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، مگر احتمال اس کا بھی ہے کہ شب برات مراد ہو، مگر جہاں تک اتفاق ہوا اور جو کتابیں نظر سے گزری ان میں کوئی حدیث مرفوع اس بارے میں نظر سے نہیں گزری۔ در منصور میں بروایت ابن جریر اور ابن المنذر، ابن ابی حاتم، اکرمہ سے یہ تفسیر منقول ہے۔ البتہ شب برات کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ اس میں تمام امور جیسے پیدا ہونا، ختم ہونا، اعمال کا اٹھانا، رزق کا فیصلہ ہونا، یہ سب ہوتے ہیں۔ اس سے بعض پچھلے بزرگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، سلف نے، کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی رات ہے، لیلۃ القدر مراد نہیں، ورنہ اس آیت کے برابر اس میں بھی واقعات کا فیصلہ ہونا لازم آئے گا۔ تو 2 راتوں میں فیصلہ ہونے کے کیا معنی؟ دوسرے یہ کہ واقعات کا شب برات میں فیصلہ ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ وہ کون سے واقعات ہیں جن کا فیصل ہونا شب قدر میں باقی رہا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہی ہے۔ پھر یہ کہ شب برات میں 1 سال کے واقعات کا فیصلہ ہونا حدیث شریف میں آتا ہے، اور شب قدر سال گزرنے سے پہلے ہی رمضان میں آ جاتی ہے، تو اس میں کیا دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے، مکرر فیصلہ ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں 2 صورتیں نکلتی ہیں، کیونکہ عادتاً ہر فیصلے کے 2 مرتبے ہوتے ہیں، ایک تجویز اور ایک نفاذ، پس یہاں بھی 2 مرتبے ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تجویز تو شب برات میں ہو جاتی ہے اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، اور ان میں کسی قدر فصل ہونا کوئی بعید بات نہیں۔ تجویز کو قدر کہتے ہیں، حکم کے نازل کر دینے کو قضا کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شب برات میں تجویز ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر میں اسی کا نفاذ ہوتا ہو، تو اس تقریر سے سارے اشکالات کا جواب ہو گیا کہ اس میں شب برات میں یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہو کہ آنے والے رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر آئے گی، شب قدر آئے گی، اس رات میں قرآن پاک کو ہم آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نازل کریں گے، تو یہ فیصلہ ہو گیا ہو، تو اس تقریر سے سارے اشکالات کا جواب ہو گیا۔ غرض اس آیت کے اندر لیلۃ مبارکہ سے مراد جو بھی ہو لیکن احادیث سے تو اس رات کا بابرکت ہونا معلوم ہوتا ہی ہے، اور یہ نعمت ہے حق تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کسی ایسے کام کی خبر مل جاتی ہے جس میں نفع ہو
تو عقل مند اس آدمی کی اس چیز کی کتنی قدر کرتے ہیں. ذرا سے نفع کی بھی چیز ہو اس کو احتیاط سے رکھ کے چھوڑتے ہیں، کسی موقع پر کام آئے گا. مثل مشہور ہے داشتہ آیت بکار. مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا، جب میں حج کو گیا تھا تو لکھنؤ کی ایک ماما بھی حج میں تھی جو مکے میں میرا کھانا پکاتی تھی. وہ مدینہ طیبہ بھی گئی تھی اور انہوں نے بڑی ہمت کی تھی کہ پیدل رستہ چل کر ہی گئی تھی. جب مدینہ طیبہ واپس آئیں تو ایک پتھر میرے سامنے پیش کیا. میں نے کہا یہ کاہے کے واسطے لائی؟ کہنے لگے کہ یہ پتھر مدینہ شریف سے نکل کر ایک پہاڑ پر یہ پتھر مجھے نظر آیا. میں نے خیال کیا کہ بڑا اچھا ہے، اس کو لے چلو. چنانچہ میں لے آئی. میں نے کہا غضب ہے، کتنی دور سے بوجھا لاد کے لائی ہو. یہ تو دو حیثیت سے متبرک ہے، ایک تو یہ کہ مشقت کا ہے، دوسرے مدینہ طیبہ کا ہے. سو بنا پتھر کے اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ کام کی چیز تھی. غرض ادنا اعلیٰ سب میں کام کی چیز کی قدر ہوتی ہے. جب ہم دنیا کی چیزوں میں ذرا سی چیزوں کی قدر کرتے ہیں پھر تعجب ہے کہ خدا اور رسول کوئی قدر کی چیز بتلائیں اور اس کو ضائع کر دیا جائے. چنانچہ ہمیں ان تاریخوں میں جاگنے کی بہت کم توفیق ہوتی ہے، اور خصوصاً طالب علموں کو، کیونکہ وہ تو یوں کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کے علاوہ اور بھی تو بہت سے ثواب کے کام ہیں. سو بھی عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی اٹھ کے پڑھو، تہجد پڑھ لو، اللہ میاں کے ہاں استغفار بھی تو ہے وہی پڑھ لیں گے، یا اور کوئی نیک کام کر لیں گے. اپنے دل میں اس قسم کی تعویلیں کر لیتے ہیں. اکثر طالب علمی میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ مستحبات کی قدر نہیں رہتی. جب تک میں نے منیہ نہیں پڑھی تھی تو نفلیں پڑھا کرتا تھا، اور جب منیہ پڑھی تو اس میں مستحب کی تعریف پڑھی تو نفس کے چال میں آ کر یہ خیال ہوا کہ اگر امر مستحب نہ کریں گے تو کچھ آخرت میں پکڑ اور مواخذہ تو ہوگا ہی نہیں. اس لیے بہت سے ایسے مستحبات ترک ہونے لگے. بہت سے ایسے مستحبات ترک ہونے لگے جب مستحب کی تشریح تفصیل پڑھی. ہماری یہ حالت ہے. واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر می کنن، چوں بخلون می رسن کار دیگر می کنن، مشکل دارم زدانش مند مجلس باز پرس، توبہ فرما یا چرا خود توبہ کم تر می کنن. تو نفس میں عجیب چالیں ہیں. حتیٰ کہ میں جو یہ بیان کر رہا ہوں تعجب نہیں کہ اس میں بھی نفس کی کچھ شرارت ہو. احتمال ہے کہ اس میں بھی نفس نے کچھ چال چلا دی ہو کہ اپنی کوتاہیاں ظاہر کر کے میں اپنی سچائی کو ظاہر کر رہا ہوں. تو بھائی نفس سے کسی وقت مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نفس کی حالت تو یہ ہے، نفس اژدہا است او کے مردہ است، از غم بے آلتی افسردہ است. اس کا کشتہ اور گرفتار کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کو بھی نفس ہی نے تو خرابی میں ڈالا تھا. وہ بذات تو شیطان بدذات نہیں تھا، نفس ہی کے چال میں آ کر بدذات ہوا. تو شیطان کا بھی باپ ہوا، نفس نہیں ہوا. اسی لیے یوسف علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یعنی اصل بات تو یہی ہے کہ نفس فی ذاتی ہی امارہ بالسوء ہے، برائی ڈالنے والا ہے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے. جیسے انبیاء وہ مستثنیٰ ہیں. اگر عوارض کی وجہ سے نفس اپنے چال سے باز بھی رہے تو عوارض کے اٹھ جانے پر پھر وہی حالت ہوگی. اس لیے نفس کی چال محض مثل فطری کے ہو گئی ہے. چاہے انسان ولایت کے بڑے بڑے مقامات دور تک بھی پہنچ جائے، مگر انسان کو اس ولی کو اپنے نفس سے نجات نہیں ہے. اپنے نفس سے تو ہمیشہ سوء ظن، برا گمان، بدگمان ہی رہنا چاہیے. احتیاط سوء ظن ہی میں ہے. سمجھ میں آ رہی سمجھو نہ سمجھو، میں تو مجھے تو پڑھنا ہے، آج سمجھانے کا موقع نہیں. دھیان کرو گے سمجھ جاؤ گے. تو اپنے نفس سے کیا رہنا چاہیے؟ کیا رہنا چاہیے بولو؟ کیا رہنا چاہیے؟ بدگمان رہو اپنے آپ پہ سے، اپنے کو کبھی بھلا نہ سمجھو. چنانچہ مشہور ہے ہمارے حضرت
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دانائی اور احتیاط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے سوء ظن ہی رکھے، کسی وقت بھی مطمئن نہ ہو، ہمیشہ کھٹکتا رہے۔ اگرچہ حکماء نے اس جملے کے دوسرے معنی لیے، وہ یہ کہ انسان کو کسی پر اعتماد نہیں چاہیے، ہر آدمی پر بدگمان رہے۔ حکماء نے یہ کہا ہے احتیاط رکھے، چاہے وہ کیسا ہی مخلص خالص دوست ہو۔ یہ تو یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ کیسا ہی خالص دوست ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ بدگمان رہو، اس پر اعتماد نہ کرو۔ اور معاملے کے اعتبار سے یہ بات بھی صحیح ہے، یعنی لین دین اگر کرنا ہو، چاہے کتنا بھی پکا دوست ہو، کتنا بھی پکا عزیز رشتہ دار ہو، بچپن کا لنگوٹیا ہو، لیکن جب بھی اس کے ساتھ معاملے میں بدگمان ہو کر معاملہ کرو، کیا خبر اڑنگی ماننے کا ارادہ ہو۔ مگر عارفین یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے تو اچھا گمان رکھو، مگر اپنے نفس سے سوء ظن رکھو، برا گمان رکھو، بدگمان رہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا، مگر وہ پھر بھی اپنے نفس سے بدگمان تھے۔ جب اکابر بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اپنے نفس سے احتیاط کرتے رہے، حالانکہ نفس ان سے بہت دور تھا، تو ہم لوگوں سے تو نفس بہت ہی قریب ہے، ہم کو بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور خاص طریقے سے طالب علموں کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں کسی عمل کے استحباب، مستحب، ثواب کا حکم معلوم ہوا، بس فضائل کو چھوڑ دیا۔ جاہل لوگ تو مستحبات کو کر بھی لیتے ہیں، مگر لکھے پڑھے بالکل نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ بس یہ نفس کا بڑی چال اور بڑی مکاری ہے کہ جس نے اہل علم کو بہت سی برکتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ مستحبات اور فضائل کی بھی بے قدری نہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ رات جو آنے والی ہے یہ بھی قابل قدر ہے، اس سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر لیلۃ القدر باعتبار معنی لغوی کے لیا جائے تو ہر رات لیلۃ القدر اور قابل قدر ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، اے خواجہ چه چرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است گر قدر بدانی، کہ ہر روز نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہر دن آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا گھر ہے، زمین فرش ہے، تو گویا آسمان اول دنیا کی چھت ہے، اور سقف بیت جز بیت کہلاتی ہے، چھتویں مکانی کا حصہ کہلاتی ہے۔ تو گویا حق تعالی ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امروز شاہ شاہان مہمان شدہ است مارا، جبرائیل با ملائک دربان شدہ است مارا۔ ہائے ہائے، غرض شہنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں اور وعدے فرماتے ہیں۔ ایک اور لطف دیکھیے، اگر ہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں، اور خاص طریقے سے مریدین کے دروازے پر، کہ وہ بھی اللہ والوں کے نزدیک ان کے دوست ہی کہلاتے ہیں، خادم نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل مغرور پیروں نے خیال کر رکھا ہے کہ مریدین کو اپنا خادم سمجھتے ہیں، اور وہ گھر والے ہم سے نہ بولیں، ہم جائیں وہ نہ بولیں، تو یقیناً ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور اگر بیزار بھی نہ ہو تو اس قدر تو شکایتاً ضرور کہیں گے کہ ہم سے بولے بھی کیوں نہیں۔ اگر وہ سوتے ہوں تو کہیں گے ایسا بھی کیا سونا ہے کہ ہمارے آنے کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ 50 جرم قائم ہو جائیں گے۔ اگر خصوصاً کہلا بھی پہلے سے بھیج رکھا ہو کہ ہم اتنے بجے رات کو آئیں گے، تو ہم تمہارے گھر آدھی رات کے بعد آئیں گے، تو اس صورت میں ان مریدوں کو سونے کی بھی اجازت نہ ہوگی، ہے نا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے پیروں کو اپنے حقوق پیش نظر رہتے ہیں، اگرچہ وہ حقوق وہمی ہی کیوں نہ ہو، اور جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی حالت دیکھیے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہائے ہائے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کے قدموں کی زیارت کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میرے سے ملنے کے لیے، میں ان کے قدموں کی زیارت کو موجب نجات جانتا ہوں، کیونکہ وہ یقیناً اچھے ہیں، اور ان کے اچھے ہونے کی میرے پاس دلیل ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ باوجود میرے ناچیز ہونے کے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ غرض ہماری تو یہ حالت ہے کہ حقوق وہمیہ کی کمی پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور حق تعالیٰ سبحانہ کو خیال کیجیے کہ باوجود اس کے کہ ان کے حقوق واقعی ہیں ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے ذمے ضروری واقعی ہے، مگر اپنے تشریف آوری کی خبر دینے کے بعد بھی تشریف لا کر ہم کو سوتا ہوا دیکھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے۔ خبر مل گئی نا آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آتے ہیں ہر رات میں، اور یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس بندے نے ایک مستحب ہی تو ترک کیا ہے، اللہ میاں ہم کو بے مروتی کا الزام نہیں دیتے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس رحم کا؟ مطلب اس کا تقریر کا یہ ہے، اگر ہم کسی دوست یا مرید کے مکان پر جائیں اور وہ نہ بولے تو ہم کتنے برہم ہوں، اور حق تعالی ہمارے گھر روز مرہ تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑے سوتے رہتے ہیں، مگر وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے۔ اس عنایت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ کرتے اس واسطے کہ آقا کبھی نہ کبھی، آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو، جو آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو اس کے سامنے تو پگھل جانا چاہیے۔ تو گویا ہر شب قدر اس معنی کر ہے، ہر شب ہر رات شب قدر اس معنی کر ہے کہ حق تعالی شانہ ہر روز ہماری طرف متوجہ برحمت ہوتے، ہر رات آدھی رات کے بعد اللہ تعالی ہماری طرف اپنی تجلی نازل فرماتے ہیں اس آسمان دنیا سے۔ اور جو رات آنے والی ہے 15ویں شب شعبان کی، اس کے تو خاص فضائل آئے ہیں، اس معنی کر اس کو مبارک کہنا درست ہے۔ وہ احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں آیا، اور قرآن میں اگرچہ آیا ہے مگر یہ تفسیر خود محتمل ہے، مگر یہ احتمال اس لقب میں مضر نہیں، کیونکہ برکت کی حقیقت ہے کثرت نفع۔ اگر کسی چیز کا کثیر النفع ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو مبارک کہنا صحیح ہوگا۔ پس احادیث میں جو فضائل اس رات کے ذکر کیے گئے ہیں، جب ان سے کثیر النفع زیادہ نفع ہونا معلوم ہوتا ہے تو اس کو مبارک کہنا صحیح ہوگا، وہ مبارک کا لفظ نہ وارد ہوا ہو۔ اب برکت کی مناسبت سے اس کے متعلق کچھ ضروری بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ آج کل ترقی کے مدعی لوگوں کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ دنیاوی نفع کے حاصل کرنے سے ہم منع نہیں کرتے، بس اتنا فرق ہے ہم اس کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ ترقی، اور اسی لفظ کو اختیار اگر وہ بھی کر لے تو اچھا تھا۔ ترقی کے لفظ کو اختیار کر کے انہوں نے عالموں کو اپنا مخالف بنا لیا، کیونکہ انہوں نے اس کے معنی میں کوئی قید نہ رکھی، مگر ہماری مخالفت ان سے ایسی ہے جیسے باپ کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب بچہ بے راہی اختیار کرتا ہے تو باپ اس کا مخالف ہوتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے۔ جیسے ماں بیمار بچے کی مخالفت کرتی ہے کہ بچہ اپنی طبیعت کے موافق غذائیں مانگتا ہے، مگر ماں اس کو نہیں دیتی، روٹی بھی چھپا کے کھاتی ہے، بلکہ بعض اوقات ضد کرنے پر اس کو مارتی بھی ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں مثالوں میں دو قسم کے نقصان ہیں، ایک ہلکا ایک بھاری۔ تو ماں باپ بھاری نقصان سے بچانے کے لیے ہلکے نقصان کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ جس جگہ دو قسم کے ضرر نقصان جمع ہوں، ایک اشد دوسرا اہون، تو اہون کو اختیار کر لینا چاہیے۔ مثلا باپ نے جو بے راہی کرنے پر بچے کو مارا تو یہ بھی بچے کے حق میں ایک درجے کا نقصان ہے مارنا، اور دوسرا نقصان یعنی بے راہی گمراہ ہو جانا تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، بچے کا بگڑ جانا۔ تو کیونکہ اگر بچہ بے راہی اختیار کیے رہا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ مثلا وہ پڑھتا نہیں، یہ بری صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اس سے آئندہ اس کو بہت نقصان ہوگا، تو یہ نقصان پہلے نقصان سے بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے باپ نے احول کو اختیار کیا تاکہ بچہ اشد الضررین سے محفوظ رہے، یعنی بڑے بڑے نقصانوں سے بچا رہے، اس لیے ہلکے والے نقصان کو پٹائی کو گوارا کر لیا۔ اسی طرح ماں جو بیمار بچے کو مختلف غذاؤں سے روکتی ہے
حالانکہ یہ بچے کے حق میں ایک قسم کا نقصان ہے، مگر ماں اس کو اختیار کرتی ہے نقصان کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بھی دو قسم کے نقصان جمع ہیں، ایک ہلکا ایک بھاری، ایک اشد دوسرا اہون۔ اور اہون نقصان تو غذا سے روکنا ہے، اور بھاری نقصان وہ ہے جو غذا کے دینے کے بعد اس کو ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر بچے کو اس کی منشا کے موافق غذا دے دی جائے تو بیماری بڑھ جائے گی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے گی، اس لیے وہ ہلکے نقصانوں کو اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ بعض مشورے ہمارے ایسے ہیں کہ ان سے دنیا کا ایک نقصان ہے، مگر چونکہ وہ نقصان ہلکا ہے کہ جو آزاد چھوڑ دینے پر لوگوں کو پیش آنے والا ہے، اس لیے بھاری نقصان سے بچانے کے لیے ہم ہلکے نقصان کو اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ ہلکا نقصان کیا ہے، وہ بھاری نقصان کیا ہے؟ وہ ہے دین کی خرابی، کہ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں، اور اس کا نام مخالفت ہے۔ تو باپ اور ماں اور استاد سب مخالف ہیں، تو واقع میں ہلکے کو اختیار کرنا تو اصلاح ہے۔ تو مدعیان ترقی نے ہمیں خام خواہ اپنا مخالف سمجھ لیا۔ ہم کو ماہی ترقی کہتے ہیں کہ ترقی میں مولوی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، مگر واقع میں ہم ماہی نہیں ہیں، ہم تو ایسی ترقی کے حامی ہیں کہ 7 پشتوں تک اس کی برکت چلی جائے، اور ان کے پاس اپنے دعوے پر ان کی ترقی حقیقی ترقی ہے، مگر کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے، اور ہم ان الفاظ سے بچتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور اس لفظ کو اختیار کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ برکت۔ کیا ہے؟ جس کی حقیقت کیا ہے؟ زیادہ نفع۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم قرآن حدیث سے تو صرف ترقی دین کی ثابت کرو گے، دنیا کی ترقی کا ثبوت کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہے، تمام کاموں کا جواب یہ ہے کہ ہم ترقی دنیا کو بھی قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث میں دنیا کے لیے بھی لفظ برکت اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے مال اور اولاد میں برکت ہونے کی دعا فرمائی تھی، اور اس سے ثابت ہوا کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ترقی کی دعا دی تھی۔ تو اب لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ بات تو ہمارے مطلب کی بتا دی، اور کتنی برکت اللہ نے دی وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کے نفع کے 2 درجے ہیں، ایک وہ کہ جس میں نقصان نہ ہو دین کا، اور دوسرے وہ کہ جس میں نقصان ہو دین کا۔ تو مولوی پہلی ترقی کی حامی ہے جس میں دین کا نقصان نہ ہو، دوسرے ترقی کی رکاوٹ کرتے ہیں جس میں دین کا نقصان ہو۔ تو جیسا کہ گورنمنٹ حکومت گو باوجودی کہ حکومت چاہتی ہے کہ میرے رعایا پبلک ملک والے ترقی کریں، ترقی کی حمایت کرتی ہے، سرکار طرح طرح کی اسکیمیں چلاتی ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملے اور ترقی ہو، مگر وہ اس کی حمایت کرتی ہے کہ رعایا ترقی کرے، مگر باوجود ترقی کی حمایت کے یہ بھی حکومت ہی کا قانون ہے کہ ڈکیتی بڑا جرم ہے نا؟ حالانکہ وہ بھی تو ترقی ہے، اور ترقی بھی کیسی؟ ایک رات میں آدمی مالا مال ہو جائے، مگر حکومت اس ترقی کی حامی نہیں بلکہ رکاوٹ کرتی ہے۔ تو وہی قاعدہ تو مولویوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے کہ بعض ترقی کے حامی ہیں، بعض میں رکاوٹ کرتے ہیں۔ تو جو ترقی دین میں نقصان کی نہ ہو اس کے تو حامی ہیں، اور جو نقصان کی ہو دین میں اس کی رکاوٹ کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایک ہی بات اگر مولوی کرے تو وہ مردود ہو، اور وہی بات حکومت کرے تو مقبول ہو۔ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا منع ہے یہی، تو لائسنس میں کتنے روپے لگیں گے، اور پھر تعلیم بھی دکھانی پڑے گا کتنا، کہاں تک پڑے گا، کتنی مصیبتیں ہیں۔ عجیب بات ہے، جو حکومت کہے تو مقبول ہو، تو بات دونوں جگہ ایک ہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ ایک جگہ مقبول ہو دوسری جگہ مردود ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے 2 طالب علم معقولی تھے اور تھے دونوں حقیقی بھائی تھے، دونوں طالب علم، دونوں بھائی سگے حقیقی۔ ایک نے دوسرے کو ماں کی گالی دی، کسی نے کہا بھائی تیری بھی تو وہ ماں ہے جسے تو گالی دے رہا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں اس کو اس حیثیت سے گالی دیتا ہوں کہ یہ اس کی ماں ہے، اس حیثیت سے گالی نہیں دے رہا ہوں کہ میری ماں ہے۔ دیکھا آپ نے؟
تو یہی صورت یہاں بھی ہے کہ بات تو ایک ہی ہے، مگر مولویوں کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے مردود اور حکومت کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے مقبول۔ تو غرض حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی ترقی بھی ایک درجے میں مطلوب ہے۔ خیر یہ تو یہاں بطور جملہ معترضہ کے بعد جملہ آ گیا تھا۔ اب میں پہلے مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس آیت میں اس رات کی علی سبیل الاحتمال اور حدیث شریف میں علی سبیل الجزم برکت کی تفصیل بھی فرماتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تمام کاموں میں سب چیزیں آ گئیں، نماز روزہ ہی نہیں بلکہ دنیاوی بھی کام آ گئے ہیں، اس میں داخل ہیں۔ مثلا اس کھیت میں اتنا پیدا ہوگا، جنگ ہوگی، فتح ہوگی، اتنا پانی برسے گا۔ غرض سب سے اموروں کا فیصلہ اور انتظام ہوتا ہے۔ یہ سب انتظام برکت میں داخل ہو گیا۔ سو ایک فرد تو یہ ہے کہ برکت کی، دوسری فرد برکت کی دینی ہے جو حدیث میں ہے۔ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اول رات سے، شروع رات سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے، یعنی اور راتوں میں پچھلے اوقات میں نازل ہوتے ہیں، نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی وجہ برکت کی اس رات میں ہے۔ ایک وجہ ہے برکت کی اس کی یہ جو عرض کی گئی ہے، تو اس کی قدر وہ کرے گا جس کے اندر محبت کا مادہ ہو۔ میرا محبوب آدھی رات کے بعد روزانہ آتا ہے، اور آج تو وہ مغرب کے بعد ہی، سورج چھپنے کے بعد ہی سے آنے کا وعدہ ہے، تو اس کے اندر محبت ہوگی تو ایک لمحہ بڑھ جانے کو غنیمت سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ وہ تو محبوب جو روزانہ تہجد میں اٹھتا ہو اور آنسو بہاتا ہو، سجدے میں پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو مناتا ہو، اور اللہ اللہ کو پکار کر بے قرار ہو کر سجدے میں سر رکھتا ہو، تو اس کے لیے اس رات میں مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا پتہ چل جانا، تو بولو بے قراری کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ تو محبوب کی طرف سے 5 منٹ بڑھا دینے کو بھی غنیمت سمجھے گا۔ تو یہاں شب کے یہاں پوری رات کے بڑھ گئے ہیں، یہاں اضافہ اصل سے بھی زیادہ ہو گیا، مجموعہ دونے سے بڑھ گیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کون سے حصے میں جاگنا زیادہ افضل ہے۔ اس کا فیصلہ قرآن شریف سے بھی ہوتا ہے، حدیث شریف سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر رات میں جاگنا اشد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تو ناشئۃ اللیل سونے کے بعد متحقق ہوتا ہے، جیسا کہ جلالین شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ اشد ہوا، سونے کے بعد اٹھنا بھاری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے اختیار کرنے سے نفس پر مشقت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو وہی افضل ہوگا، عشاء کے بعد سو جانا پھر اٹھ جانا۔ آخر صورت سے بھی معلوم ہوتا ہے علم ان لن تحصوا، اور یہ عدم احصاء آخر شب میں ہو سکتا ہے، تو قرآن سے معلوم ہوا، حدیث سے بھی اس کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آخر رات کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہیں، اور قواعد عقلیہ بھی اس پر شاہد ہیں، کیونکہ وہ وقت سونے کا ہے، اور سونے کا چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے، نیند کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے جو آدمی رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہو، جو رات کو اٹھ کر میرے سامنے مناجات اور التجا کرتا ہو، میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری وجہ سے اپنی بیوی کو گرم بستر کو چھوڑ دیا، نیند کی جھونکوں سے نکل گیا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر حصہ رات کا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس حصے میں جاگنا مشکل ہو، اگر کسی کو اول حصے میں جاگنا مشکل ہو، تو اب وہ اول ہی حصے میں کچھ کر لے، فرمائی، کیونکہ اور راتوں میں تو حق تعالیٰ کا نزول آخر رات میں ہوتا ہے، اور اس رات میں اول ہی رات سے نزول ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو آخر رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، وہ شروع ہی رات میں عبادت کر لیں، تو کر کے فضیلت حاصل کر لیں، جس کا ادنی درجہ یہ ہے مغرب سے عشاء تک۔ فرمائی ادنی درجہ کیا ہے؟ مغرب سے
کیونکہ تو ساری رات ہو گئی نا، تو مغرب سے عشاء تک ہی نہ کھائے نہ پیے اور بس دھن لگا دے۔ اور یہ نفس کی ایک چال ہے کہ آدمی جہاں ثواب کا ارادہ کرتا ہے وہ نفس، شیطان نفس ہیلے سے روکنا چاہتا ہے، بہانہ بناتا ہے، چنانچہ اس موقع پر وسوسہ ڈالتا ہے آخر رات میں زیادہ فضیلت ملے گی، ہے نا، اس لیے آخر ہی میں جاگنا چاہیے۔ تو اول ہی میں جاگنے سے کیا فائدہ؟ اول شب سے تو یوں محروم رہ گئے کہ آخر میں زیادہ ثواب ہے، اور جب آخر رات ہوئی تو اٹھا نہ گیا، ہے نا، اروٹ کروٹ میں رہ گئے، دونوں طرف سے محرومی ہو گئی، پوری کے پیچھے لگ کر ادھوری بھی گئی۔ اور ایک چھپی ہوئی چال ہے نفس کی، بعض کے لیے اس صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ممتاز ہو کر رہے، اور اس میں بڑی لذت آتی ہے، تنہائی میں الگ کمرے میں جا کے عبادت کروں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس لیے بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ آخر رات ہی میں جاگیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس امتیاز میں مزہ آئے، تنہائی میں جب میں اللہ اللہ کہوں گا تو مزہ آئے گا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے اس آدمی کی، اور یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام ہے عجب۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی آدمی اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے عبادت کر کے، کپڑے پہن کے، جس طرح بھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اچھی چیز ہوئی بری؟ سلف نے، پچھلے بزرگوں نے تو معاشرت تک میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ اپنی نظر میں پسندیدہ نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کرتا پہنا، اس کی آستین بہت خوبصورت معلوم ہوئی، آپ نے فوراً قینچی لے کر اس کو تراش دی، بدنما معلوم ہو جائے، بد شکل ہو جائے، اچھی نہ لگے۔ تو کیوں حدیث شریف سن لی تھی نا کہ جب آدمی اپنے آپ میں اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمین اور ذلیل ہوتا ہے۔ خاص طریقے سے میری ماں بہنیں توجہ سے سنیں اس مضمون کو، جو تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، اللہ والے بننے کی محنت کر رہی ہیں، کہ جب کپڑے پہن کر مکان کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے جب اپنے کو اچھا سمجھیں گی تو یوں سمجھ لو کہ میرا اپنے آپ میں اچھا لگنا یہی اللہ کے نزدیک ذلیل ہونے کی نشانی۔ تو بتاؤ جی، اگر کوئی آج کل آستین کاٹ دے تو اسے مجنوں کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ہے پاگل ہے، اچھے خاصے نئے کرتے کی آستین کاٹ دیجیے بھائی، یہاں سے اتنی سی آستین کاٹ دی تو کیا فرق پڑ گیا؟ ہم نے تو اپنی بیماری کو کاٹا، علاج کیا۔ اوست دیوانہ کے دیوانہ نشد، مرا عصرا دید و در خانہ نشد۔ لوگ اللہ والوں پر ہنستے ہیں، وہ بھی ایک دن ان پر ہنسیں گے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کے ہنسنے پر فرمایا تھا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اور ان ہنسنے والوں کی یہ حالت ہوگی، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ یہ جب پتہ چلے گا قیامت کے دن، جب غبار آنکھوں سے ہٹ جائے گا، اب پتہ چلے گا گدھے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے۔ یہ گھوڑے پر، اب تو غفلت کی وجہ سے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر صحابہ آج کل کے لوگوں کو دیکھتے تو وہ تو ان کو کافر سمجھتے اور یہ ان کو پاگل اور سڑی خیال کرتے۔ تو واقعی آج کل تو اگر کوئی کرتا پھاڑ کر پہن لے تو لوگ سڑیل کہیں گے نہیں، کہیں گے پاگل ہو گیا۔ حضرت علی نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اپنی نظر میں اچھے نہ معلوم ہو۔ حضرت عمر کو کسی نے مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر امیر المومنین کو، تو پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں۔ اس وقت 2 آدمی ہرقل کی طرف سے میرے پاس آئے تھے اور میرے عدل و انصاف کی تعریف کر رہے تھے، بادشاہ کی طرف سے، کافر بادشاہ کی طرف سے آئے تھے اور میرے عدل و انصاف کی تعریف کر رہے تھے، جس سے میرا نفس خوش ہوا۔ تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا ہے، پانی لوگوں گھر میں بھرتے پھر رہے۔ اس پانی بھرنے پر ایک اور واقعہ سنو۔ گنگو میں ایک حافظ علی حسن صاحب تھے، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو نماز تو ایسی لمبی چوڑی پڑھتے کہ دیکھی نہیں۔ آج کل تو ذرا سی عبادت کر کے ولایت رجسٹری ہو جاتی ہے، چاہے جیلی ہی رجسٹری کیوں نہ ہو، بناوٹی نقلی۔
مگر وہ اس سے بھی محفوظ تھے، لیکن چونکہ وہ عالم نہ تھے اس لیے اتنی کمی تھی کہ امامت میں بھی ایسی ہی لمبی نماز پڑھتے تھے جس سے لوگ گھبرا جاتے، تو واقعی یہ غلطی تھی، مگر شاید وہ مکلف بھی نہ ہوں کیونکہ بولے بہت تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ترکاری لینے کنجڑے کے پاس گئے اور کنجڑے نے کہا، حافظ جی میں نے تمہیں بہت ساری ترکاری دے دی، ایک پیسے میں ایک آنے کا مال دے دیا، ایک پیسے میں ایک آنے کا مال دے دیا۔ تو حافظ صاحب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، ہم نے اس کو ٹھگ لیا، جلدی جلدی بھاگ لو یہاں سے، کبھی کنجڑا چھین لے ہم سے سبزی، ہم نے اس کو ٹھگ لیا ہیں، جلدی جلدی چلو کہیں ایسا نہ ہو یہ کنجڑا ہم سے چھین لے سبزی۔ تو اس نے کیا کہا تھا، ایک پیسے میں حافظ جی ایک آنے کا مال دے دیا تمہیں، کبھی پھر دوبارہ چھین لے۔ ان حافظ صاحب کے محلے میں ایک دفعہ سکا بیمار ہو گیا، لوگوں کو پانی کی تکلیف ہونے لگی۔ حافظ جی اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بھائی ایک مشک بنوا لے، محلے میں تو ہی پانی بھر دیا کر، محلے والے بڑے پریشان ہیں۔ لڑکے نے بہت برا مانا، حالانکہ بغور دیکھا جائے تو مشک اور پیالے میں فرق ہی کیا ہے؟ بھائی جب پانی پلائیے، اب آپ بہترین کٹورے میں گلاس میں لے کے آ رہے ہیں، پیالے میں لے کے آ رہے ہیں، تو دوسروں کو پانی پلاتے ہیں، تو صرف عرف کا فرق ہو گیا کہ پیالے میں پانی پلانا عیب نہیں اور مشک لیے پھرنا عیب ہے۔ مگر حافظ علی سن صاحب کو عیب نہ معلوم ہوتا تھا، کیوں کہ ان کے اندر عجب نہ تھا، اپنے اوپر بڑائی کی نظر نہ تھی، وہ اپنی کچھ شان ہی نہ سمجھتے تھے، اور لڑکے کے اندر یہ بناوٹ اور یہ عجب تھا، وہ اس کو عیب سمجھا۔ غرض جب عمل بھاری ہو اس میں عجب کا احتمال قوی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر بھاری عمل کا انتظار نہ کرے، یہ ہے مطلب، اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ حیت ممتازی ہو، یعنی الگ ہی بیٹھ کے عبادت کرو، کسی نیکی کو بھی جو بھی میسر ہو جائے حقیر نہ سمجھے، دوسرے کی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، پڑوسی کے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ کسی عورت نے بھیج دی بریانی پکا کے اور وہ کھا کے ایک لقمہ کیا کری، کیونکہ دیکھیے اس پہ سڑیل پہ آ گئے بنانی بریانی، دیکھیے کیسے ناش کر دیا چاولوں، لوگ کیا کری، سڑیل بھی کہہ دیا، بیچاری تو محبت میں بھیجی، یہی نہیں نام دیا اور سڑیل کہہ دیا اسے، اس واسطے کہ حدیث شریف تمہیں پسند نہیں کسی بھوکے کو دے دو۔ اگر پڑوسی کے یہاں سے بکری کی کھری بھی ہدیے میں آئے تو اس کو بھی حقیر خیال نہ کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو صاحبو ہر وقت بڑے نفع کے انتظار کی ضرورت ہے نہیں، اگر مٹکا نہ ملے تو کیا گھڑا بھی چھوڑ دیں، ہے نا؟ طلب کی تو یہ شان ہونی چاہیے، مرا الزلف تو موئے بسندست حویسرا رحمدہ بوئے بسندست۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں یہ شعر اس حدیث کے بعد جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بال ترشوائے تھے اور تقسیم کرا دیے تھے ان بالوں کو حج کے موقع پر، یہ لکھ کر فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء شریفہ کی ذکر یادداشت کا باعث تو ہو گیا۔ جب کہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے فلاں جگہ، لاؤ زیارت کر لیں، اب زیارت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھ رہے ہیں، دل پہ اثر آتا ہے نہیں آتا؟ تو واقعی بڑے صاحب دل تھے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی مل جائے غنیمت سمجھے، اس کا انتظار نہ کرے کہ آخر رات ہی کی فضیلت ملے۔ تو یہاں سے اختلاف امتی رحمت کا راز بھی معلوم ہو گیا کہ کیونکہ اس اختلاف میں کوئی قول آسان ضرور ہوگا، اس کو لینے والا بھی دین ہی کا لینے والا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان میں فرمایا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جدا ہوتی ہیں کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے، جدا ہوتی ہیں ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے۔ تو عالموں میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد آخر رات میں تہجد کے لیے اٹھنا ہے مراد ہے یا عشاء کی نماز مراد ہے؟ تو ایک جماعت نے تو تہجد مراد لیا اور بعض نے دوسرے معنی لیے عشاء کی نماز۔ تو جس صورت میں تہجد مراد ہوگا تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ علیحدہ ہو جاتی ہیں کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے، یعنی نیند سے اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
اور اگر عشاء کی نماز مراد ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ علیحدہ رہتی ہیں کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے، یعنی جب تک عشاء سے فارغ نہ ہونے سوتے ہی نہیں۔ تو دیکھو اختلاف سے کتنی آسانی ہوگی کہ جو آدمی بغیر عشاء کی نماز فارغ ہوئے نہ لیٹے اور یہ خیال کرے کہ میں بھی اس آیت میں داخل ہوں کہ اللہ جن کی تعریف فرما رہا ہے وہ بھی اس کے ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کی شان کیا ہے، یہ دلیل پیش ہو رہی ہے، حدیث شریف میں ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا، بندہ جو میرے ساتھ گمان کرے گا۔ تو جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے نماز عشاء پر بھی یہی وعدہ فرمایا ہے تو حق تعالیٰ اس کو تہجد ہی کا ثواب دے دیں گے، مگر شرط یہ ہے کوئی بنیاد اس ظن کی ہونی ضرور چاہیے، بغیر دلیل کے، بغیر بنیاد کے الٹ ٹپ نہیں۔ تو بنیاد ہو گئی ہمارا گمان، اور گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں علیحدہ رہتی ہیں جی خواب گاہوں سے، تو اس سے مراد عشاء کی اتنے سوتے ہی نہیں ہیں اتنے عشاء کی نماز نہ پڑھ۔ تو انا عند ظن عبدی بھی کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا، وہ یہ کہ یحییٰ ابن اقسم کا جو امام بخاری کے شیخ ہیں، جب انتقال ہوا تو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، فرمایا مواخذہ شروع ہو گیا، پکڑ شروع ہو گئی، سوال جواب شروع ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے برے بڈھے تو ایسا کرتا تھا، میں سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ سوال ہوا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا ایک بات سوچ رہا ہوں۔ پوچھا گیا کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کیا میں نے بسند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد سنا تھا ان اللہ یستحیی من ذی شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ میں تو بوڑھا ہوں مگر یہاں معاملہ دوسرا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کھوج گریز شروع ہو گئی۔ تو اس پر ارشاد ہوا ہمارے رسول نے سچ کہا اور راوی بھی سچے تھے، آج ہم تیرے بڑھاپے کی بدولت بخشتے ہیں اور تیرے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہاں بھی یہ سمجھ لیجئے ان یحییٰ بن اقسم وہ امام بخاری کے شیخ ہیں، تو بنیاد رکھی تھی نہیں انہوں نے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والے مسلمان سے شرماتے ہیں، بنیاد ہو گئی۔ تو مجھے تو حدیث یہ پہنچی اس سند کے ساتھ، سند بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا راوی سچے ہیں اور حضور نے سچ فرمایا، آج ہم تیرا اس بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں اور تجھے معاف کرتے ہیں۔ تو وہی خواب سمجھ لیجئے، خواب وہی معتبر ہے جو کسی حجت شرعیہ کے ٹکراؤ نہ پیدا کرتا ہو، خواب وہ معتبر ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایک اور آدمی کا قصہ نہایت مسخرہ تھا، اس نے مرنے کے وقت میں وصیت کی جب مجھ کو قبر میں رکھو تو میری داڑھی پر آٹا چھڑک دی، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اس کی داڑھی میں آٹا مل دیا۔ لوگ دیکھ کر ہنس پڑے، کہنے لگے یہاں بھی مسخرہ پن نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد بھی اس نے دفن کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کہا پیشی ہوئی تھی، کہا پھر، کہا میں نے عرض کیا میں نے سنا تھا ایک عالم سے ان اللہ یستحیی من ذی شیبۃ المسلم، میرے پاس سفید داڑھی تو تھی نہیں، یا اللہ کالی داڑھی تھی اور میں نے ساری زندگی کی نافرمانی، تو میں نے اس خیال سے اس بوڑھے آدمی کی نقل کر لی کہ میں نے یہ بھی سنا ان عالم سے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے میں نے بڈھوں جیسی داڑھی بنا لی، وصیت کر کے داڑھی میں آٹا ملوا کے سفید کروا لی کہ شاید میرا یہی ہیلا چل جائے تو شاید اسی بنا پر مغفرت ہو جائے، چنانچہ مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہم نے مغفرت کر دی، تو بولو مغفرت کیسے ہوئی؟ آٹا ملنے سے، جی کیسے ہوئی؟ وہ جو خوف پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی، اب جان بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عالم سے ایک تقریر سنی تھی، سفید داڑھی والے سے شرما، داڑھی کالی ہے کیا کروں، تو وصیت کر دی اپنی اولاد کو میرے غسل کے بعد میری داڑھی کو آٹا مل کے سفید کر دی۔
ہے نا، تو کیا خبر ہے ہیلا چلی جائے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. کیوں کہ وہ اس لیے ہیلا اس نے اس لیے بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، اور وہ ہوا مرنے سے پہلے. تو توبہ پر ندامت ہو گئی، شرمندگی گناہوں پر ہو گئی، تو توبہ ثابت ہو گئی. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جن کے بالوں کا رنگ قدرتی سفید ہو ان کے لیے بھی امید رحمت کی ہے. اور کسی کے بال بچپن سے سفید ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت کی امید ہے نہیں، اس حدیث کی بنیاد پر گمان کر کے. اور ویسے حق تعالیٰ بادشاہ ہیں بھائی، جو چاہے کرے، ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، زبردست ہیں وہ. بہرحال رحمت کے آسان ذریعے بھی اللہ نے رکھ دیے. چنانچہ قرب کی برکت روز مرہ بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور خاص کر اس شب میں کہ شام ہی سے یہ دولت مل جاتی ہے. اگر دشوار کام کی توفیق نہ ہو، یعنی آخر رات میں نہ جاگ سکیں، تو آسان ہی کو اختیار کر لیا جائے. وہاں تو ذرا سی نیکی کی بڑی قدر ہوتی ہے. دیکھیے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اس کو بھی ایمان کا شعبہ فرمایا ہے، ایمانیات میں سے فرمایا ہے. حالانکہ معمولی بات ہے. ایک آدمی چلا ہوا جا رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی جھک رہی تھی، آتے جاتے مسافروں کے سر میں وہ لگا کرتی تھی سواریوں پر، تو اس نے اس کو مسافروں کی تکلیف کے خیال سے کاٹ دیا کہ جب کوئی سواری پر آتا ہے تو جو ٹہنا لگتا ہے، کاٹ دیا. محض اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا حق تعالیٰ بندوں کو بہت چاہتے ہیں. حق تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتے ہیں، بندے ہی بندر بن رہے یہ نہیں چاہتے. حتیٰ کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ نافرمانوں کو بھی نفع پہنچانے سے رحمت ہو جاتی ہے، حیوانوں پر بھی رحم کرنے سے رحمت ہو جاتی ہے. اس چنانچہ ایک آدمی کی بخشش کتے کو پانی پلانے سے ہو گئی تھی کہ دریا کے کنارے پڑا سسک رہا تھا، جیب لٹک رہی تھی، وہاں تک وہ جا نہیں سکتا تھا پانی میں. اس لیے ایک شخص نے جو ہے کتے کو اپنا موزہ بھر کے پانی اور اس کے منہ میں ڈال دیا. اللہ نے اسی پر اس کی بخشش فرمائی. اس لیے ذبح کرنے کے جانور کا بھی حکم ہے کہ ذبیحہ کو راحت دو، اس کے سامنے دوسرے ڈنگروں کو ذبح نہ کرو، اور تیز دھار والی چیز سے ذبح کرو تاکہ جلدی سے اس کا کام تمام ہو جائے. کافروں کو علاوہ زکوٰۃ کے اور صدقہ دینا جائز کر دیا گیا ہے. کافروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور صدقہ خیرات کافروں کو، غیر مسلموں کو دینا جائز کر دیا گیا ہے. ہاں، اس کافر نے اگر نقصان پہنچایا ہو اس لیے اس کے لیے دوسرا حکم ہے. وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. تو موت کے وقت کافر کو پانی پلانا درست ہے. کوئی غیر مسلم کافر مر رہا ہے اور پیاس میں تڑپ رہا ہے تو اس کو پانی پلانا گناہ ثواب. کافروں سے ملنے میں بھی رحمت کی رعایت کی گئی ہے کہ ان سے دوستی کا ملنا مت ملو. کافروں سے دوستی کا ملنا مت ملو، مگر ویسے ان سے ملو جلو، کھانا پینا کھلانا، آرام پہنچانا، سب کام کرو. کتنی رحمت ہے کہ نافرمانوں پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے. اسی واسطے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء. اگرچہ کافروں پر آخرت میں اللہ کی خاص رحمت نہیں ہوگی، کافروں پر بھی آخرت میں خاص رحمت نہیں ہوگی، مگر عام رحمت ایک معنی کر آخرت میں کافروں پر بھی ہوگی. کیوں؟ کیا ہوگی وہ رحمت کافروں پر؟ کہ اس کافر کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا تو کافر تو اس سے زیادہ کے مستحق تھے. آئی سمجھا؟ کافر جو عذاب دیا جائے گا وہ تو اس سے زیادہ کے سزا کے مستحق تھے. یہ تو حق تعالیٰ اس پر قادر ہے، مگر اس اللہ نے اپنی قدرت سے عذاب ہلکا ہی رکھا، تو اس کی رحمت سے کوئی چیز بھی خالی نہیں. شیطان کی ملاقات حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی. اس نے کہا کہ میں بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوں. شیطان نے کہا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وسعت رحمتی کل شیء. اللہ کی رحمت ہر شے کو شامل ہے، اور میں بھی تو ایک شے ہوں.
تو اللہ کی رحمت کا میں بھی مستحق ہوں، یہ کہا۔ حضرت سہیل نے جواب دیا کہ آگے یہ بھی تو ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ کی رحمت خاص کا جو ہے مستحق ہوگا، جس کا ادنی درجہ ہے ایمان۔ بس ایمان کی قید بھی تو ہے اس میں لگی ہوئی۔ تو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات میں قید نہیں ہوا کرتی، اللہ کی صفت کسی قید کی مقید نہیں، وہ تو خاموش ہو گئے۔ حضرت سہیل تو خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ نے کہ صفت کسی قید کی محتاج نہیں، وہ کسی قید کی مقید نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت بغیر قید کے۔ مگر انہوں نے وصیت کی کہ بھائی شیطان سے اگر کسی کو ٹکرائے اس سے کبھی بحث نہ کریے ورنہ تو یہ بگاڑ دے گا۔ تو واقعی شیطان کے مغالطات بھی عجیب ہے، اس نے منطق میں باب مغالطات ہی پڑھا ہے اور کچھ نہیں پڑھا ہے۔ نام بھی اس کا ابلیس ہے جو ماخوذ ہے تلبیس سے، اس لیے اگر وسوسے آئیں تو ان میں غور نہ کریں، یہ علاج ہو گیا۔ اگر وسوسے آئے تو اس میں غور نہ کریں کہ یہ بھی ایک قسم کا مناظرہ ہے، مگر اس مغالطے کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ قید ذات اور صفات کی طرف راجع نہیں، فعل کتابت یعنی تجویز اور تقدیر کی طرف راجع ہے، اور افعال الہیہ بوجہ حدوث کے خود وہ الہیہ سے خود اللہ تعالیٰ کے ارادے سے مقید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو تو وہ کسی چیز کو بھی مقید کر سکتا ہے، ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کے مقدمات کے باطل کرنے سے قطع نظر کر کے یہ ہے کہ عذاب اور رحمت میں تنافی نہیں، تجھ پر بھی باوجود تیرے جہنمی ہونے کے اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ جتنا عذاب تجھ کو دے دیں گے تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، اور ان کو اس سے زیادہ پر طاقت بھی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، تو اپنی قدرت سے تجھے کم عذاب دینا یہ بھی رحمت ہوا کہ نہ ہوا ہے؟ بھائی کسی کے 100 کوڑے لگنے تھے اس کے 10 مار کے چھوڑ دو تو یہ بھی رحمت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اس سے زیادہ کا مستحق ہوگا جو تجھے عذاب ہوگا، لیکن اللہ کو قدرت بھی ہے اس سے زیادہ عذاب بڑھانے کی، لیکن وہ نہیں بڑھاتے، تو یہ بھی تو رحمت ہوا، اور اس سے کم دینا بھی رحمت ہوا۔ بہرحال جب ان کی رحمت ایسی وسیع ہے تو آسان عمل پر بھی عطا ہو جائے گی، اس لیے تم دشوار عمل کا انتظار نہ کرو، جو توفیق ہو کر لو، مگر آخر رات میں جاگ سکو تو آخر میں، ورنہ شروع ہی میں صحیح، مگر ایسا انتظام ہو کہ زیادہ حصہ جاگنے کا ہو۔ پھر جس میں سہولت ہو، خواہ اول میں خواہ آخر میں، اس کو تم جانو۔ سہولت کے متعلق ضعیف الہمت کے لیے، کمزوروں کے لیے ایک گر حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کو 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار کر لیتے تھے۔ مجھ کو کہیں دیکھا ہوا یاد آتا ہے کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بے حد مجاہدہ کرنے والے گزرے ہیں، اختلاف مسائل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں حلال اور حرام کا اختلاف ہو تو ظاہر تو یہ ہے کہ حرام کہنے والا زیادہ احتیاط اور اقرب الی الدین ہوا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں حلال کا فتویٰ دینے والا اقرب الی الرحمت ہے، کیونکہ رحمت کا اثر میسر ہے، وہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔ یہی راز ہے گناہوں کی سزا میں۔ حلال کی تحریم تو ہوئی، حلال کو حرام تو کیا، مگر حرام کو حلال کبھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیجئے اہل مجاہدے کے قول سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، مگر ہم شیخ اکبر کو کیوں لیں، ہم نبی اکبر کو کیوں نہ لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہی شان تھی کہ ایک کام کے 2 طریقے ہیں، ایک آسان دوسرا مشکل، تو آپ آسان طریقے کو اختیار فرماتے، اور حق تعالیٰ کی عادت سے ہے تو اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت سے۔ حق تعالیٰ کی یہ شان ہے ان کے کن کہنے سے چیز موجود ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہیں تو کہتے ہو جا، بس ایک دم ہو جاتی۔ اسی واسطے اگر آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کن فرما دیتی تو سب اسی وقت تیار ہو جاتے، کچھ بھی دیر نہ لگتی، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا۔ کتنے دن میں؟ تو سب کام آہستہ آہستہ کیے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس میں تعلیم ہے مثبت اور مہلت کی، کہ میں اس سے استنباط کرتا ہوں
کہ اس میں تعلیم ہے سہولت کی بھی، البتہ جس کام کا ایک ہی طریقہ ہو وہ تو صرف اسی طریقے سے ہوگا، چاہے آسان ہو یا دشوار۔ باقی جہاں جو دو طریقے ہوں تو آسان کو اختیار کرے، جیسے گھر کے دو راستے ہوں تو جو سیدھا ہو اس کو اختیار کرے اور اس میں سہولت ہوگی۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راستہ بظاہر تو دور معلوم ہوتا ہے مگر وہ بھی قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ بے خطر ہے، اس راستے میں دور کا میں کوئی خطرہ نہیں، بے خطر ہے تو وہ قریب معلوم ہوا نہ ہوا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے ایک طالب علمی شبہ ہوتا ہے کہ راہ راست بھی فرما رہے ہیں اور دور بھی فرما رہے ہیں، راستہ قریب کا بھی ہے اور دور کا بھی، اس کے کیا معنی ہے؟ تو میں نے جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے خطر ہے، اور بے خطر کو آسان کہا گیا ہے اور خطر والے کو مشکل سمجھا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھی عمل کر لے تو محروم نہیں رہتا، اگرچہ 3 دفعہ اللہ 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 کہنے کی توفیق ہی ہو جائے، اس کو بھی کہنا مت چھوڑو، اگرچہ بے وضوحی ہو۔ ایک واقعہ قیامت کے دن کا حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی کے گناہوں کے اعمال نامے منتہائے نظر، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک پھیلے ہوئے ہوں، وہ آدمی اس پر مغفرت سے مایوس ہو کے کھڑا ہو جائے۔ اتفاق سے ایک ذرا سا پرچہ ان میں سے نکلے گا کہ اس کے رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور اسی پرچے میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، جس کو اس نے کسی دن درد بھریا دل سے اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا، اگرچہ ایک ہی دفعہ کہا ہو۔ تو دیکھیے ایک بار کے لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا، سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اگرچہ شبہ ہوا اس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا ہوگا، اگر یہ شبہ ہو اور ہم میں خلوص ہے نہیں تو جواب یہ ہے اگر خلوص بھی نہ ہو تب بھی کہنا بیکار نہیں، کہنے سے استعداد تو ہو جائے گی، کہنے سے استعداد تو ہو جائے گی، اور یہ اول بار کہنا ہی آئندہ عمل کرنے پر مددگار ہو جائے گا۔ لہذا ادنا عمل کو بھی، چھوٹے سے عمل کو بھی بیکار نہ سمجھو، کوئی گھڑی کسی نہ کسی عمل سے خالی نہ رہنے دو۔ اسی لیے بزرگان دین نے ذکر پاس انفاس تجویز فرمایا کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ رہے، اندر سانس جائے تو اللہ، باہر سانس جائے آئے تو ہو اللہ ہو، بس سانس کے ساتھ کرتا رہے۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی۔ تو بھائیو وقت کو ضائع مت کرو، ہر وقت کی قدر کرو، آنکھ مچے گی تو پتہ چل جائے گا کہاں گیا سارا دھندا، خاص کر ایسی رات کی جس کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، بعض اردو کی کتابوں میں 15ویں رات شعبان میں خاص نفلیں پڑھنے کو لکھ دیا ہے، یہ کوئی قید نہیں، جو چیز شرعاً بے قید ہے اس کو بے قید ہی رکھو۔ حدیث میں نفلوں کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نفلیں بھی آ گئی، اور بھی کسی خاص حیت کے ساتھ نہیں۔ باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص حیت کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سب دیکھو، بزرگوں نے لکھی حدیث میں ہے نہیں، مگر حضرت حکیم الامت تھے، بزرگوں پر اعتراض بھی نہیں ہونے دیا، اس کا حل بھی تعویل بھی کر دی۔ تو فرمایا باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص حیت کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کے لیے اس کی خاص حالت کے تقاضے کی وجہ سے اس کو تجویز کیا ہوگا، اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگا۔ اب اس کو عام کر لینا یہ بدعت ہو گیا حل۔ باقی بزرگوں کو برا نہ کہے، جو کہنے جو لکھ دیا حدیث میں ہے نہیں، غرض حدیث میں کوئی خاص عمل وارد نہیں، چاہے قرآن شریف پڑھو یا اللہ اللہ کرو یا نفلیں پڑھو، چاہے واعظ کہو واعظ سنو۔ چنانچہ کانپور میں اس رات کے اندر ہم واعظ کہلوایا کرتے تھے، چنانچہ واعظ کے شکل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے، اگرچہ بعض اس میں بھی سو رہتے ہیں۔ ایک شاہ صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اس کی وجہ کیا ہے، واعظ میں نیند آتی ہے اور ناش میں نہیں آتی، تو انہوں نے جواب دیا نیند پھولوں پر آیا کرتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی ہے نا، مگر یہ ایک لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے، ورنہ پاخانے میں لوگ کیوں سوتے ہیں صبح کو؟
بستر سے اٹھے پاخانے میں جا کے بیٹھ گئے، دونوں کام چل رہے ہیں، سونا بھی چل رہا ہے، نیچے کا بھی چل رہا ہے، وہاں پھول کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ دوسرے عبادات ظاہر میں پھول کہاں ہیں؟ وہ تو نفس پر بھاری ہوتے ہیں، ان میں بظاہر لذت نہیں، کھیل تماشے نفس کے موافق ہے، ان میں لذت ہے، تو اس بنا پر معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا، بلکہ حقیقت اس کی دوسری ہے، اور وہ یہ ہے نیند آتی ہے یکسوئی سے، کھیل تماشے میں یکسوئی ہوتی نہیں، ہر جز میں جدا جدا لذت ہوتی ہے، ادھر کو ٹھمکا، ادھر کو پٹاخہ، ادھر کو ہاتھ نچایا، تو جس پر مستقل توجہ کی جاتی ہے، آنکھیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، توجہ تقسیم ہوتی ہے، اس لیے نیند نہیں آتی۔ بخلاف نماز کے جب اس کو شروع کر دیا تو چونکہ وہ ہم کو ایسی یاد ہوتی ہے، سوچتے اور غور کرنے میں اس کی حاجت ہی نہیں ہوتی کہ جیسے گھڑی کے اندر چابی بھر دو، بس ایک طریقے پر چلتی رہے گی، اس لیے بالکل یہ نماز میں توجہ کی جم جانے والی، کوئی منجمد کر دینے والی چیز ہے، اس میں یکسوئی ہو جاتی ہے، اس لیے نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح واعظ جہاں شروع ہوا اور اس طرف کان لگ گئے، بس یکسوئی ہو گئی، سن رہے ہیں، اپنا آنکھیں لگ رہی ہیں، ٹک ٹکے باندھے اور سن رہے ہیں، نیند آنے لگی۔ اور کھیل تماشے میں توجہ بٹی رہتی ہے، یکسوئی نہیں رہتی، اس لیے نیند بھی نہیں آتی۔ باقی شاہ صاحب کا کلام، اب دیکھو وہ بزرگ نے جو کہا تھا نا، پھر اس کی تعویل کر رہے ہیں ان بزرگ کی بھی۔ باقی شاہ صاحب کا کلام مخاطب کی خاص حالت کے اعتبار سے ایک لطیفہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یکسوئی میں نیند آتی ہے، اور اس میں نیند نہ آنے کی تدبیر یہ ہے کہ متفرق اعمال شروع کر دیے جائیں تاکہ توجہ بٹی رہے، کچھ نفلیں پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ ذکر کر لو، پھر کچھ واعظ شروع کر دو یا واعظ سننے لگو۔ مگر واعظ میں آج کل یہ خرابی ہو گئی کہ لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں جی، اس لیے بہتر یہ ہے گھر کے لوگ جمع ہو کر عبادت کریں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کچھ نفل، کبھی تھوڑی سی بات بھی کر لو، جب گھر میں رہ کے عبادت کریں گے گھر والی سے بات بھی کر لو، کچھ تھوڑی بہت ضرورت، کچھ چائے وائے پی لو تو توجہ بٹ جائے گی، نہیں بٹ جائے گی؟ اور مصلی بچھا کے وہاں پڑھنے لگے تسبیح، وہاں ٹولنے بیٹھے ہوئے تسبیح کہیں اپنا آپ کہیں، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اور نیند کے دفع کرنے کے لیے متفرق عبادتوں میں مشغول ہوں، کسی سے کوئی مختصر بات بھی کر لی، وہ آ گیا بیان بھی، مختصر مباح بات بھی کر لی، یہ جائز، جیسے کھانے کے ساتھ کبھی کبھی مربع چٹنی کا میں بھی انگلی لگا لیتے ہیں، بریانی کھاتے کھاتے چٹنی میں بھی، تو اتنی بات کا تو کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ سارا وقت بات تو ہی میں گزار دیں، کیونکہ نرا جاگنا مقصد نہیں۔ جیسے میں نے ایک فقیر کو دیکھا، محفل محض جاگنے کے لیے افیم کھایا کرتا تھا کہ نیند نہ ہو، شب قدر میں جاگنے کے واسطے وہ افیم کھا لیتا، جو خلاف شرع حرکت تھی، تو ایسے جاگنے سے کیا فائدہ ہوا بھائی؟ تو ایسا تو نہ کرنا چاہیے۔ تو جاگنا خالی عبادت نہیں ہے، ہاں عبادت کرنے کے لیے جاگنا، اور پھر اس جاگنے میں دل کے اندر تازگی ہونا، اس کے لیے بیچ بیچ میں تھوڑی سی بات بھی کر لیں کہ وہ اپنی عبادات میں مشابہ اجیر کے ہیں جن کو خاص کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ بس یہ شان ہے عبد کی، بندے کی، کہ جو اس کو حکم ہو وہ کرے، حتیٰ کہ بعض اوقات رخصت کو ترجیح ہو جاتی ہے اور وہ عزیمت خلاف اولا ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار تھے، آپ نماز کے وقت احتیاطاً تیمم نہیں فرماتے تھے۔ دوسرے بزرگوں نے ان سے فرمایا، آپ سمجھے ہوں گے میں بڑا کام کر رہا ہوں، وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں مصیبت میں، ایسی بیماری میں، مگر اپنے دل کو دیکھیے، تیمم میں انشرح نہیں ہے، حالانکہ شریعت کا حکم اس موقع پر تیمم کا ہے، پھر اس میں تنگی کا ہونا یہ شریعت سے رکاوٹ ہے، مزاحمت ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو احکام شرعیہ کی اس وقت عظیمت تیمم ہی ہے، تو کیسی عجیب بات فرمائی۔ غرض بندگی کا نام اور کچھ ہے، اور وہ یہ ہے جیسے حکم ہو ویسے کرے۔ چوں تما خواہد زمن سلطان دیں، خاک بر فرق قناعت باد عظیم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آسانی سے کام کرو، جس موقع پر عبادت کا حکم ہے عبادت کرو، جہاں سونے کا حکم ہے وہاں سو، اس میں دن دونی رات چوگنی برکتیں انشاءاللہ تعالی نصیب ہوں۔ اسی قاعدے سے اس رات کی برکتیں بھی حاصل کرو، مگر لوگوں نے اس کی برکتوں کو چھوڑ کر بےہودہ حرکتیں شروع کر دی، آتش بازی، پٹاخے اور حلوے اور نہ جانے کیا کیا چکر بازیاں چلاتے ہیں۔ دیکھنا اپنا مقصد ہوتا ہے، بچوں کو بہانہ بناتے ہیں۔
تو کیوں بچوں کو بدنام کرتے ہو؟ تم ہی ایسے بچے، تمہارے اندر جو بچہ ہے نفس وہ تم کو شرارت کراتا ہے۔ بہرحال تو اس لیے اس راتوں میں شب برات میں بہت سے لوگ شبراتی بھی دینے لگے، ہے نا۔ ہمارے استاد بھی شبراتی لیا کرتے تھے بچپن میں، جو قاعدہ پڑھاتے تھے باتا، تو وہ کہا کرتے تھے بھائی شبراتی کے پیسے لے کے آئیو۔ کیا کتنے پیسے؟ 10 پیسے، 10 پیسے لے کر اکنی چلا کرتی تھی، پہلے وہ کرنا کٹی سی اکنی، ایک اکانا شب برات کا لائی، تو وہ وصول کرتے تھے شب براتی۔ تو لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ لڑکیوں کا شبراتی بھیج رہے ہیں نا۔ پھر عید آ گئی اور اب حالات ایسے بن گئے ہیں، اب لاک ڈاؤن پھر لگانا شروع کر دیا، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، کہاں سے ان کی عیدیاں بھرو گے، کہاں تک ان شادیوں میں پٹاخے چھٹاؤ گے؟ یہ تمہارے سارے کا سارا معاملہ ناک کے رستے نکل جائے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کب تک سانس لے سکتے؟ رات دن کہا جا رہا ہے ان معاشرے کو سنبھالو، شادیوں کو سادہ کرو، نکاح مسجدوں میں کرو، مگر مسلمان ماننے کو تیار نہیں، باراتیں گھسٹتے دھکے کھاتے پھرتے۔ یاد رکھو تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، یہ ساری مال جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حساب بھی وہ اسی کو دینا ہے۔ اور بچوں کی تربیت، بچوں کو ایسی عادت ڈالو شب برات کی، رمضان کی، سحری افطاری کی، تاکہ وہ بھی تمہارے بچے نیک بنے۔ دین و دنیا تباہ ہو رہی ہیں ہماری، ہم اولاد کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے۔ ایک بزرگ کا لڑکا کم عمر کا تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے شروع میں کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز مانگے تو اپنے ہاتھ سے مت دینا، بلکہ اس کی ضرورت کی چیزیں ایک جگہ سے چھپا کے رکھ دو، جب یہ کوئی چیز مانگے تو اس سے کہہ دو کہ وہاں جا کر اللہ میاں سے مانگو اور ہاتھ ڈال کر لے لو، تو اس کا یہ اعتقاد ہو جاوے کہ اللہ میاں ہی نے دی ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز اتفاق اس کے لیے کھانا رکھنا بھول گئی، اس روز بھی بچے نے حسب معمول اللہ میاں سے کھانا مانگا اور ہاتھ ڈالا تو کھانا غیب سے پیدا ہو گیا۔ ان بزرگ کو خبر ہوئی تو کہنے لگے الحمدللہ، میں اسی حالت کا منتظر تھا۔ اس کے بعد تمام عمر اس بچے کی یہی حالت رہی، جب اس کو ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ سے مانگتا اور وہ چیز مل جاتی تھی۔ تو ان بزرگوں نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو صاحب کمال بنایا تھا۔ خیر ہم ایسے نہ ہوں تو بچوں کو گناہوں میں تو نہ لگاؤ، پٹاخے لگوا کے نہ چھڑواؤ شب برات میں، ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ اس بارے میں نہایت اہتمام کی ضرورت ہے۔ آتش بازی اس کی اصل دیکھو تو نکلتی ہے، ایک قوم ہے جو آتش پرست، آگ کے پجاری ہے، پھر اسلام لے آئے، وہ ایمان مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی تھے، مگر بعض میں آگ کی پوجنے کا مادہ موجود تھا۔ یہ فعل ان کا ایجاد کیا ہوا ہے تاکہ اس بہانے سے آگ کی طرف توجہ بھی رکھیں اور ان کا دل ٹھنڈا ہوتا رہے۔ پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا۔ جب یہ مادہ اس کا ماخذ کفر ہے تو یہ شعبہ کفر کا ہوا، اس کو دوسری معصیتوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر یہ تو تھا گناہ، ایک اور ہے معصیت، تو پھر برنگ معصیت ہی ہے، کرنے والے بھی اس کو برائی سمجھتے ہیں۔ اور ایک معصیت، ایک گناہ ہے برنگ عبادت، یعنی اس تاریخ کو تہوار منایا جاتا ہے۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اور وہ کیا ہے؟ شب برات کو حلوہ کرنا ضروری ثواب سمجھتے ہیں۔ ویسے کوئی کر لے کوئی گناہ نہیں، لیکن شب برات کی نیت کر کے کرے گا تو اب پکڑ ہوگی، کیوں پکایا تھا اس نیت سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بنایا تھا تم نے حلوہ شب برات کو؟ جی چاہ رہا تھا، نہیں صحیح بتاؤ، شب برات کے دن تمہارا حلوے کو جی کیوں چاہ؟ مہمان آ گئے تو ٹھیک ہے، مہمانوں کے واسطے بنا لیا، جاؤ معاف ہے نا۔ مگر اس میں قبرستان جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے جنت البقیع میں اور استغفار فرمایا، اس سے زیادہ منقول نہیں۔ کھانے میں وسعت کرنا اور زیادہ پکانا اور دعوتیں کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں، نہ شب برات کا کوئی حق ہے، جیسے عاشورہ میں کھانا پکانے کا حکم ہے۔
بڑی بڑی عجیب روایتیں گھڑ رکھی ہیں لوگوں نے۔ تو اس طریقے سے نہ تو حلوہ ہے، نہ آتش بازی ہے، نہ کھانا دعوت کھلانا ہے۔ بعض شہروں میں شب برات سے ایک دن پہلے عرفہ مشہور ہے، جو کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے۔ شب برات میں کیا کرتے ہیں، پرانے مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے جدید نئے مردوں کو، تاکہ وہ پرانے مردوں میں بھرتی ہو جائیں، ورنہ یوں روحیں ان کی دھکے کھاتی پھرتی رہے، ہے نا۔ بھلا بتلائیے اس کی کیا اصل ہے؟ اگر عالم لوگ ایسی بے اصل باتوں کو منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی وہابی ہو گئے۔ ان رسموں کی کوئی اصل نہیں۔ شب برات سے ایک دن پہلے، شب برات کے دن عرفہ منانا، مرے ہوئے لوگوں کو فاتحہ دینا کہ ان کی روحیں ٹھکانے بیٹھ جائیں گی، یہ ناجائز کام ہے۔ عرفہ ہوتا ہے بقرعید کو، بقرعید سے ایک دن پہلے 9 تاریخ کو۔ یہ عرفہ بریلیوں اور بدعتیوں کا ہے، جنہوں نے اس بہانے سے کھانا وغیرہ ملنے اور حاصل ہونے کا ایک ڈھونگ بنایا ہے۔ بدعتی لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے اسلام میں کوئی طریقہ عرفہ ورفہ منانے کا نہیں ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کے سن لیں، یہی کہیں مردوں کو جاؤ چاول لیا اور گوشت لیا، آج عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ چلاویں بھاگے انہیں بھی پتہ نہیں پوچھنے کی مولویوں کی ضرورت تو نہیں لوگوں، وہ بلاویں جب بھی نہیں جا کے دیکھے بھائی کتنے عورتیں ہیں اندر ذرا، اور گاؤں والے کتنے بیٹھے ہیں۔ ڈھونگ بناؤ تو ساری جمع ہو جائیں گے، عورتیں بھی مرد بھی۔ اور دن کا احکام یہ ہے، دن کو روزہ رکھو، یعنی 15ویں تاریخ کو، جو آج کے اب کے حساب سے پیر کا دن کا روزہ بیٹھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو قیام کرو، عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو۔ بس اس تاریخ کے متعلق صرف یہ حکم ہے۔ یہ بیان قصداً اس لیے کیا گیا کہ وہ رات آنے والی ہے۔ اس قدر اور کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہے رمضان کا۔ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا تراویح میں اور سحری میں، یہ روزہ رکھ کر آپ کو رمضان کا ذائقے کی خبر ہو جائے گی اور دل تیار ہو جائے گا رمضان شریف کی عبادت کے لیے۔ گرمی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، یوں کبھی نہ کہو بھوک میں، روزے کی حالت میں دل گرا جا رہا ہے، کمزوری بہت بڑھ گئی ہے، یہ تذکرے بالکل نہ کرو۔ اسی طرح سے بالکل روزہ نہیں لگے گا۔ یہ بغیر دودھ گھی کی تدبیر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تجربے کا طریقہ بتلا رہا ہوں کہ ایک روزہ تو اس طرح رکھو کہ اس میں اس قسم کے تذکرے نہ کرو، اور دوسرا روزہ ایسا رکھو کہ اس میں ایسے تذکرے خوب کرو۔ دونوں میں تم زمین آسمان کا فرق پاؤ، سمجھے بھائی۔ ایک عرض رمضان شریف کے سامان کے لیے، وہ یہ ہے ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دو۔ رمضان شریف مبارک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں کو ابھی سے چھوڑ دو۔ رمضان میں نیت نہ کرو کہ رمضان میں جماعت میں جائیں گے جب چھوڑ دیں گے۔ اگر اب بھی مبتلا رہو گے تو رمضان میں کیسے چھوڑ سکو گے؟ خاص طریقے سے غیبت اور حرام کمائی اور غیبت۔ میں اس سے بچنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگرچہ بتلانے کو جی نہیں چاہتا کہ لوگ کچھ سے کچھ سمجھتے ہیں، مگر میں اس لیے بتلاتا ہوں کہ لوگ رمضان میں تو حرام خوری نہ کریں۔ اور صورت اس کی یہ ہے کہ تمہارے پاس مثلاً رمضان شریف میں شروع میں کسی نے ایک لقمہ جانتے بوجھتے حرام کا کھا لیا تو 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں۔ ایک مہینہ رمضان کا گیا، 10 دن عید کے گئے، اچھا ہوا برا ہوا؟ تو فرماتے ہیں حرام خوری رمضان میں نہ کریں۔ صورت اس کی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو حرام کمائی ہے، حرام کی حلال کی ہے ہی نہیں، حرام ہی کی ہو، تو اس سے برتنے کی چیزیں مت خریدو۔ کسی سے روپیہ قرض لے کر اس سے خرید لو، چاہے قرض پھر اپنے اسی مال سے ادا کر دیں، تم جانو۔ یہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کافر سے قرض لے لو تاکہ بوقت ادائیگی کوڑا کوڑے میں چلا جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے حرام کا کھانا ناجائز ہے، اسی طرح اس سے دوسرا نفع حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ رشوت کے مال سے کھاتے تو تھے نہیں، مگر جوتا پہن لیا کرتے تھے، اس کے رشوت کے مال کے جوتے پہن لے گئے۔ غرض لوگوں نے عجیب گھڑت کی ہیں، جانتے ہیں کہ ہم بری ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کھانا بھی ایسے ہی حرام
ایسے مال کا حرام ہے اور نفع حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ احکام رمضان اور شعبان کے بیان کر دیے ہیں۔ تو ایک تو مبارک تاریخ کا ذکر، شعبان کی 15ویں رات اور 15واں روزہ، اور اس کے بعد مبارک مہینہ کا ذکر رمضان شریف کا، تو یہ نور علی نور ہو گیا۔ شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی نفلی روزے جو ہمارے ذمہ اکٹھے ہو جاتے تھے سال کے، کہ کیونکہ نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورتوں کو رکھنا جائز نہیں، کیا خبر شوہر تروانے لگے تو پہلے اجازت لے لو تاکہ وہ یوں نہ کہے توڑ دے روزہ میرے پاس آ۔ تو اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے، تو وہ فرماتی ہیں ہم بھی روزے شعبان ہی میں رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ روزوں کے ساتھ روزہ مل جائے، حضور بھی روزے سے ہم بھی روزے۔ لیکن 15ویں شعبان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو منع فرمایا، 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب 15 دن ذرا روزے تم نے رکھ لیے، اب 15 دن تک ذرا کھا لو پی لو، ذرا کچھ دم پڑ جائے گا، پھر ایک مہینہ رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے اور تمہیں پھر روزہ بھی رکھنا ہے، کام بھی تھوڑا بہت کرنا ہے۔ اس لیے 15 دن میں تیاری کر لو تاکہ رمضان میں زیادہ محنت نہ اٹھانی پڑے، کاروبار کی وغیرہ وغیرہ چیزوں کی آسانی ہو، آسانی سے روزہ بھی رکھ سکیں، تراویح بھی پڑھ سکیں۔ اس لیے 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے کو منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ قانون اس کا جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، تو اس پر عمل کرنا تو انہی کے لیے ہے یہ باتیں جو اس کو مانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ آگے شعبان کا مضمون اور ہے، دوسرا بیان ہے، تو یہ بھی کافی ہو گیا آج کل کے لیے، کل پرسوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے گھروں میں، جی گھر میں کسی کا پریشانی نہ موقع ہو تو مسجد میں ایک طرف ہو کر اپنا عبادت میں مشغول ہے، پکارنا اللہ کو ہے، رونا اللہ کے سامنے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، تو کسی کی کیا۔ اور پھر جب یہ بتایا گیا ابھی کہ جہاں اور ایک بات اور سمجھیے، شب قدر جو رمضان شریف میں آتی ہے اس کی قدر والے ہی قدر کرتے ہیں، عام مسلمان توجہ نہیں کرتے اس طرح، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے گارنٹی سے نہیں بتایا کہ 27ویں شب ہے، اس لیے کہ بھائی تلاش کرو، اب تلاش کہاں تک کریں، ہمارا بس کا تو ہے نہیں، بس کوئی ایک رات میں تلاش کر کے بیٹھ گیا، کوئی مغرب سے عشاء تک اپنا نفل پڑھ کے بیٹھ گیا، اس لیے بھی ہمت نہیں ہوتی۔ جو تلاش کرنے کے جن کو لگن ہے وہ رمضان شریف میں سارے رات جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، جن کو اللہ نے فرصت دی ہے، رات کو عبادت کرتے ہیں، تلاوت میں، حدیث میں، کہیں میں لگے رہتے ہیں، اور دن میں سو جاتے ہیں، جن کو اللہ نے ایسی توفیق قدر کرتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں آپ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اصل تو لیلۃ القدر وہی ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہاں 15ویں شب میں جو ارشاد فرمایا اس کی وجہ زیادہ تاکید کرنے کی یوں نہیں ہے کہ لوگ پھر اس کو چھوڑ دیں، اصل کو چھوڑ دیں گے اور اس میں الجھ کر رہ جائیں، جیسے اب بھی ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی رقم خرچ ہوتی ہیں بعض جگہ شہروں میں، اور بہت لمبا لمبا انتظام کھانے کا، پینے کا، جلسوں میں مقررین کے بلانے کا بہت ہوتا ہے۔ مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، علی گڑھ میں جلسے میں ایک جگہ بلائے گئے تو اس نے یوں کہا، حضرت دیکھو ذرا خیال کریے ہمارے پہ کپڑا اچھے سے پہن کے آ جائیے۔ وہ سادے سے رہا کرتے تھے، دیکھو عالم جانے ہی نہ کوئی، تو کہا مولوی صاحب ذرا کپڑے اچھے سے